الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعزمين بالهدى ودين الحق أرسلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواح نافدہ حضور سیدنا محمد الرسول اللہ الروح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ حضرات کو درود مبارکہ پڑھاؤں، میرے ساتھ بآواز بلند مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور درود مبارکہ ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں زمین پر اتری ہیں ان تمام کتابوں میں اس وقت اگر کوئی کتاب جیسے اتری تھی ویسے ہی اگر مکمل طور پر بچی ہوئی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا چومنا بھی عبادت ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر دل سے اگر کوئی بندہ اس کتاب کو پڑھ لے اور اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا کو بھی بہتر کر دیتا ہے، اس کی آخرت کو بھی بہتر کر دیتا ہے. کتاب پڑھنے والے تو بہت آئے، لیکن جس نے کتاب کے اوپر عمل کیا
اور جو کتاب ہم سے کلام کر کے ہمیں جو بیان اور احکامات سناتی ہے، ان کے اوپر اگر ہم نے عمل کیا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ سب اس کتاب کی برکتیں ہیں۔ اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا۔ جس نے اس کتاب کو نہیں پڑھا اور وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جو آسمان سے اتری تو ضرور تھی، لیکن آج ہمارے درمیان ہے اور ہمیں آج بھی یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ سب کچھ میرا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرے رب کا ہے۔ جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہے، تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کریں تو کسی دن جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد میں سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں۔ بال اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کو کبھی جاننا ہو کہ نعمت کتنی بڑی ہے تو جس کے سر میں بال نہیں ہے اس سے جا کر پوچھیں کہ یہ بال اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ بال ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آج تو ٹرانسپلانٹ کا بڑا ہی شور ہے کہ جس کے بال نہیں ہے وہ جا کر بال لگوا سکتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ قدرت نے جس طریقے سے بندے کے جسم کے اندر، ہمارے سر کے اندر جس قدر بال کو اگایا ہے، پوری دنیا کی طاقت مل کے بھی اگر ویسا بال بنانا چاہیں تو ایک بال نہیں بنا سکتی۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا غور کریں۔ اور اگر آپ کو اللہ کی نعمت کا پتہ لگانا ہو تو کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ہونے کے بعد آپ اپنی آنکھوں کو دیکھیں۔ آنکھوں کو دیکھنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں، اور جس کے پاس یہ آنکھ نہیں ہے اس سے جا کر پوچھیں کہ یہ آنکھ جو ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آنکھیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جسے صرف میں ہی محسوس کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ اگر یہ آنکھ ہوتی تو میں دنیا کے نظارے دیکھ لیتا، اگر یہ آنکھ ہوتی تو میں اپنے گھر والوں کو دیکھ لیتا، اگر یہ آنکھ ہوتی، ایمان والا ہوگا تو وہ یہ کہے گا اگر یہ آنکھ ہوتی تو میں قرآن مقدس کو پڑھ لیتا، اگر یہ آنکھ ہوتی تو میں گنبد خضرا کا نظارہ کر لیتا، اگر یہ آنکھ ہوتی تو میں کیا کیا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ بتائے گا تمہیں کہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، گویا کہ انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جتنی چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے سب اللہ کی نعمت ہے۔ ایک نعمت اگر ہم سے اجڑ جائے، ہمارے پاس نہ رہے، تو ہمیں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی ہے۔ پھر بھی بندہ اپنے اوپر تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ تو میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، میں نے شریر بنایا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے بنایا ہے۔ بندہ چند پیسے کمانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو میری کمائی ہے، میں نے کمایا ہے، میری طاقت ہے، میری قوت ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اے غافل، ذرا غور تو کر، جو رزق دینے والی ذات ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر وہ رزق دینا بند کر دے تو روڈ پر آ جائے گا اور تجھے پتہ چلے گا کہ یہ جتنا کچھ تجھے مل رہا ہے یہ کسی انسان کی بدولت نہیں، تیری طاقت اور تیری قوت کی بدولت نہیں، تیری ذہانت کی بدولت نہیں مل رہا، یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جس کی بدولت تجھے اللہ کی نعمت مل رہی ہے۔ ہم آج چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، چند رشتوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، چند حالات کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔
آج دیکھے تو صحیح، منافقت اس قوم کے اندر اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ منافقت دن بہ دن اس قوم کے اندر طاقت پکڑتی جا رہی ہے، عروج پکڑتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ جب بیٹھتا ہے، یعنی کہ مسلمان کہلانے والا مسلمان، جب دو مسلمان آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی دنیا کی بات نہیں کرتے، وہ کوئی دین کی بات نہیں کرتے، وہ قرآن کی بات نہیں کرتے، وہ حدیث مبارکہ کی بات نہیں کرتے، وہ رسول کریم کی نعت کی بات نہیں کرتے، درود مبارکہ کی بات نہیں کرتے، نماز کی بات نہیں کرتے۔ وہ کوئی بات کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں میرا تیسرا مسلمان بھائی ایسا ہے، میرا تیسرا مسلمان بھائی ویسا ہے، وہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ یہ باتیں ہمارے درمیان گشت کرتی رہتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے دل سے کب ایمان نکل چکا ہے، ہمارے دل سے کیسے ایمان نکل چکا ہے، ہماری زبان برائیوں سے لبریز ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ غور بھی نہیں رہتا کہ کسی مسلمان کی برائی کرنا گویا ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یہ قوم تو اتنا دور چلی گئی ہے کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے اسی کے تعلق سے برائیاں بھی کرتی ہے۔ امام کسے کہا جاتا ہے؟ امام وہ ہے جسے قوم کا رہبر بنایا گیا۔ یہ نہ سمجھیں کہ امام صاحب ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، امام صاحب تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے ہیں۔ اگر امام کی حقیقت تمہیں پتہ چل جائے، اس کا مرتبہ اگر تمہیں پتہ چل جائے، تو پوری دنیا یہی تمنا اور یہی خواہش کرے گی کہ کاش کہ ہم بھی امام کے لائق ہو جائیں، ہم بھی امام بن جائیں۔ ایک مؤذن کا رتبہ اتنا ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان دینے والے کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ میں اگر اپنی امت کو بتا دوں تو گھروں سے تلواریں نکل جائیں۔ کس کے تعلق سے؟ ایک اذان دینے والے کے تعلق سے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایک اذان دینے والے مؤذن کے تعلق سے اپنی امت کو بتا دوں کہ اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، تو مجھے اندیشہ ہے کہ گھروں سے تلواریں نکل جائے گی۔ ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں اذان دوں۔ جب اذان دینے والے کا مرتبہ اتنا بڑا ہے تو جو مصلی پر آ کر تمہیں نماز پڑھاتا ہے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ لیکن آج ہماری قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمیں امام بھی ملے تو ہمارے اشاروں پر کام کرنے والا ملے۔ گویا کہ امام کو عوام نے اپنا نوکر بنا لیا ہے، یہ نہیں سمجھا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے اس قوم میں، اس امت میں امامت کا مرتبہ اسے ملا ہے کہ جو ہماری قوم کے لیے رہبر بن کر مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اور ہم نے رہبر کو اپنا نوکر بنانا شروع کر دیا تو جو قوم اپنے امام، اپنے رہبر کو اپنا نوکر سمجھنے لگ جائے، وہ قوم یہ ذہن سے نکال دے کہ کبھی ہمیں ترقی مل سکتی ہے۔ اس قوم کو کبھی ترقی نہیں مل سکتی جس نے اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو اپنا غلام سمجھ کر اسے ٹھکرا دیا ہو۔ اللہ ایسی نعمتیں بھی تم سے چھین لیتا ہے اور تمہارے کردار کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھی نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی نعمت ہے۔ میں اگر نعمت کے اوپر تذکرہ کروں تو پورا دن ختم ہو جائے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہونے والی۔ وہ رب کعبہ کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں، اس خدا نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور ایک نعمت کا بدلہ بھی اگر ہم اپنے سجدوں سے چکانا شروع کریں، کسی ایک نعمت کا بدلہ ہم اپنی پوری زندگی سر کو سجدے میں رکھ کر یہ گمان کریں کہ اس سجدے کے تعلق اور اس سجدے کی وجہ سے ہم اللہ کی ایک نعمت کا ہم شکر ادا کر دیں، تو پوری زندگی آپ سجدے میں پڑے رہیں، اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ آپ کبھی زندگی میں نہیں چکا سکتے۔ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے یہ موضوع اس لیے لیا کہ آج ہماری قوم ایسے انتشار کے اندر گم ہو چکی ہے کہ جس کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ جس
جسم کے اندر جس شریر کو لے کر ہم جوئے، شراب، برائیاں، غیبت، زنا اور جتنے بھی گناہ والے کام کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہمیں روٹی کھانے کو ملتی ہے، نیند لینے کو ملتی ہے، گھر رہنے کو ملتا ہے، پانی پینے کو ملتا ہے، کیا ہمارے اوپر پانی تو بند نہیں ہوا؟ ہمارے اوپر کھانا تو بند نہیں ہوا؟ ہماری سانس تو بند نہیں ہوئی؟ ہمارے لیے رزق آنا تو بند نہیں ہوا؟ تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو سب عام سی بات ہے، اللہ کی اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ ہوگی، اور کب ہوگی؟ ابھی اس نے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے۔ وہی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے، تم جیسے چاہو اپنی زندگی گزار لو، لیکن یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جس دن میری پکڑ میں تم آ گئے تمہیں چھڑانے والا کوئی نہ ملے گا۔ میری پکڑ میں جس دن آ گئے تمہیں چھڑانے والا کوئی نہ ملے گا، اس لیے میری پکڑ میں مت آؤ۔ تمہیں جیسا احکام، تمہیں جیسا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ دنیا، میرے نبی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی قید خانے میں بھی اپنی مرضی سے گزاریں۔ تو آپ دنیا کے نظام کو دیکھ لیں کہ کوئی بندہ جب جیل جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے جیل میں زندگی نہیں گزارتا، وہ ویسا ہی گزارے گا جیسا کہ جیلر اس کو کہے گا، اور اسی کے طریقے پر جیل کے رول کے حساب سے اس کو جیل میں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اپنا اگر رول چلانا شروع کرے گا تو پھر آپ جانتے ہیں اس کے حالات کیسے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا بھی مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اگر اللہ کی مرضی سے ہم نے اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر اس کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزار لی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے گا، ہماری قبر بھی بہتر بنا دے گا، اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ اگر اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے، اپنی قبر کو بہتر بنانا ہے، تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، جیسا میرے نبی نے احکام ہمیں دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور نے جیسے ہمیں زندگی گزارنے کا بتایا ہے ہمیں اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں ہمیں اتنی ملی ہے کہ ہم اللہ کے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے پوری زندگی اگر سجدے میں سر کو گزار دیں تو بھی ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، زندگی دی ہے، حیات دی ہے، جسم دیا ہے، آنکھیں دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، کان دیے ہیں سننے کے لیے، آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے، کھانے کے لیے منہ دیا ہے، سونگھنے کے لیے ناک دی ہے، اللہ نے گویا کہ آپ کو پورا جسم اتنا بہترین بنا کے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا ہے، اور ہم نے اتنا بہترین انسان بنایا ہے کہ انسان اگر تجھے کبھی ایسا محسوس ہو کہ یہ سب کچھ میرا ہے تو ذرا اس طاقتور انسان کو بھی دیکھ لینا کہ جس کا شور اتنا بلند تھا، کہ جس کا دبدبہ دنیا کے اندر اتنا تھا کہ ایک انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں ہزاروں کے ساتھ لڑ سکتا ہوں، میری قوت کا عالم یہ ہے کہ میں تنہا ایک ہزار کے لشکر کے اوپر بھاری ہوں، اور جب اس کو موت آئی تو اس کو نہلانے والے بھی دوسرے تھے، اس کو اٹھانے والے بھی دوسرے تھے، اس کو لیٹانے والے بھی دوسرے تھے، کفن پہنانے والے بھی دوسرے تھے، اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اپنے لیے پانی مانگ سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو انسان بڑی سے بڑی طاقت والا بھی نیچے جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ موت کا فرشتہ جب سر پر آ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اے جاندار تجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تیرے اوپر گھمنڈ مت کر، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے رب کا ہے، جو کچھ بھی ہے میرے رب کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے اوپر گھمنڈ، اپنے اوپر تکبر نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں جیسے بھی ہیں
ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، جو نبی تمام انبیاء کا سردار بن کر اس دنیا میں آئے، جو نبی تمام نبیوں کے سردار بن کر اس دنیا میں آئے، جو نبی کہ جن کی امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر دعائیں کرتے، مولا تیرے محبوب کی امت میں مجھ جیسے کو پیدا فرما، اس نبی کا عالم دیکھیں، 3 دن تک اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوکے اور پیاسے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں نماز قضا نہیں ہو رہی ہے۔ وہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے، کربلا کے میدان میں آ جائیں، آپ دیکھیں تو کہ کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین شہید کربلا کا عالم کیا تھا، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر وہاں کربلا میں موجود تھے، ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، ان کے ساتھ بچیاں بھی تھیں، ان کے ساتھ بزرگ بھی تھے، نہ کھانے کو مل رہا ہے نہ پانی پینے کو مل رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کے یہاں نمازیں نہیں قضا ہو رہی ہے، ان کے یہاں اذانیں نہیں بند ہو رہی ہے۔ آج الحمدللہ ہمیں صبح کا سورج بھی دیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں صبح ناشتے کے لیے بھی ملتا ہے، ہمیں دوپہر میں کھانے کے لیے بھی ملتا ہے، شام کو بھی ہم چائے پیتے ہیں تو ناشتہ کرتے ہیں، رات کو بھی ہمیں کھانے کو ملتا ہے، پھر بھی بندہ مومن تو نماز کو ترک کر رہا ہے، تیرے قریب میں اذان ہو رہی ہے اور تو نماز فجر کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو نماز ظہر کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو نماز عصر کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو نماز مغرب کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو نماز عشاء کے لیے نہیں جا رہا ہے، اور اس سے بڑی تو اللہ کی ناشکری کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا رزق نہیں چھینتا، اس کے گھر میں روشنی آتی ہے سورج کی، اس کو نہیں چھینتا، اس کی دولت نہیں چھینتا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کر لیں کہ جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نماز کو نہیں جاتے تو وہ اپنے اوپر گھمنڈ اور تکبر نہ کریں۔ تم کون ہوتے ہو نماز کو نہیں جانے والے؟ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں ہے۔ تم نماز کے لیے کون ہو جو نہیں جاؤ؟ ہمارے یہاں اگر کسی بڑے عہدے دار کا، MLA کا، منسٹر کا، یا کوئی بھی بڑے اونچے عہدے والا دنیا دار ہو، اس کا اگر ہمیں نوتا آ جائے، انویٹیشن کارڈ آ جائے، تو ہم تو پورے محلے میں بانٹتے پھرتے ہیں کہ مجھے فلاں MLA کا کارڈ آیا، مجھے فلاں منسٹر کا کارڈ آیا، میں اس کے یہاں دعوت پہ جا رہا ہوں۔ نہیں بانٹتے ہیں، پورے شہر میں چرچا ہوگا، اور اس کے جا کے آنے کے بعد بھی اس کا چرچا ہوگا، یہ تو MLA کے یہاں جا کے آیا تھا۔ اللہ سے بڑی ذات کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں بلائے اور تم نہ جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا عہدہ تو کسی کا ہے ہی نہیں، اس سے بڑی طاقت تو کسی کی نہیں ہے، اس سے بڑی قوت تو کسی کی نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ اگر وہ تمہیں نماز کے لیے بلائے اور تم نہ جاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم مسجد میں نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد ہی نہیں کرتا ہے، تمہیں یہ توفیق ہی نہیں دیتا ہے کہ تم جا کر میرے گھر میں سجدے کرو۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والوں، ذرا اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھو، اپنے ایمان کو ٹھنڈول کے دیکھو کہ آج ہماری قوم، ہماری امت جو پوری دنیا میں برباد ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں، ہمارا ہی ہاتھ ہے۔ یہ قوم جو تباہ ہو رہی ہے، اس میں کسی دوسرے کا ہاتھ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ہماری قوم کے خلاف بغاوت کی ہے، اس نے ہماری قوم کے خلاف جنگ چھیڑی ہے، اس نے ہماری قوم کے خلاف یہ بغاوت کی ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، دل کے ففولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ یہ قوم تباہ ہوئی ہے تو ہماری وجہ سے ہوئی ہے، کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے اس میں۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں میں پھر بھی کرتے ہیں ہم غلامی۔ ہم غلامی کرتے ہیں کہ جس قوم کے بارے میں، جس امت کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن جس کے بارے میں یہ کہتا ہو، وہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم غلامی کر رہے ہیں۔ تم غلامی کے لائق نہیں تھے، تم تو سردار بنائے گئے تھے۔ تمام امتوں میں تمہیں افضلیت ملی تھی، تمام امتوں میں تمہیں شرف یہ ملا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو۔ میں نہیں کہتا ہوں،
حدیث مبارکہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے، یعنی کہ اللہ کا فرمان ہے۔ میرا رب کہتا ہے تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو۔ کیوں؟ کہ تم بھلائی کی دعوت دیتی ہو اور برائی سے روک لیتی ہو۔ آج کیا معاملہ ہے؟ آج اس کا اپوزٹ ہے۔ آج ہم برائی کی دعوت دیتے ہیں اور بھلائی سے روک لیتے ہیں، جبکہ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم بھلائی کی دعوت دیتی ہو اور برائی سے روک لیتی ہو، لیکن ہم اس کا اپوزٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم برائی کی دعوت دیتے ہیں اور بھلائی سے روک لیتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثریت ہماری نوجوان نسلوں کا عالم یہ ہے۔ آج کل تو نوجوان تو ویسے بدنام ہیں، ہمارے بزرگوں کا عالم بھی یہ ہے۔ ہمارے بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ چھوڑ، نماز کو کیا جائے گا، بعد میں پڑھ لیں گے، ظہر چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، عصر پڑھ لیں گے، عصر چھوٹ گئی کیا ہوا، مغرب پڑھ لیں گے، ارے امام صاحب کی تو عادت ہے، وہ تو ایسے ہی بولتے رہیں گے، ہم تو زمانہ ہو گیا سنتے ہوئے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہ نماز سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ جو یہ سوچتا ہے کہ نماز سے کچھ نہیں ملتا ہے، وہ اس بات پر یقین رکھے کہ زندگی میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جو جانتا ہے کہ نماز سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سجدوں میں بھی توفیق دیتا ہے، اس کے سجدوں میں لذت پیدا کرتا ہے اور اس کے دل میں بھی لذت پیدا کر دیتا ہے۔ جس نے نماز کو حقیر سمجھا، مسئلہ سن لیں، جس نے اپنے کاموں سے زیادہ، یعنی کہ میرا کام نماز سے زیادہ افضل ہے، کسی شخص نے، کسی مسلمان نے اگر نماز کو اپنے کام سے زیادہ حقیر سمجھا، گویا کہ وہ کفر کی طرف چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا ہے؟ کفر کی طرف۔ یعنی کہ مجھے کسی سے ملاقات کرنی ہے تو اگر میں ملاقات نہیں کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، ظہر کی نماز چھوڑ دوں یا فجر کی نماز چھوڑ دوں یا عصر کی نماز چھوڑ دوں، نماز چھوڑ سکتا ہوں، ملنا نہیں چھوڑوں گا۔ گویا کہ اس نے اپنے کام کو فضیلت دی ہے اور نماز کو حقیر سمجھا ہے، تو آپ سن لیں کہ وہ کفر کی طرف چلا گیا ہے، اس لیے کہ نماز تمام کاموں میں سب سے افضل ہے۔ کیا ہے؟ افضل ہے۔ ہمارے کام تو ایسے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام ہی اہمیت رکھتے ہیں، نماز کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، نماز ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ نماز سے کیا ملتا ہے، تو جس کو نہیں معلوم ہو وہ کسی متقی اور کسی پرہیزگار، کسی پابند نمازی اس شخص سے جا کے ملے اور اس سے پوچھیں کہ نماز سے کیا ملتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ نماز میں کتنی لذتیں ہیں۔ جو بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھتا ہے، تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم رب سے کلام کر رہے ہوں، اللہ سے کلام کر رہے ہوں۔ حضور نے فرمایا نا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا نہ ہو تو کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو سکے تو تم یہ گمان کر لو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ محبت سے کہیں، بلند آواز سے کہیں، حدیث مبارکہ ہے، ایسے نماز پڑھو گویا کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہو، اور جسے رب دیکھ رہا ہو اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرا رب جس کو دیکھتا ہو، میرا رب جس پر کرم فرما دے، پھر دنیا میں اسے کوئی جھکا نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حالانکہ میں بیان کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے اندر اتنی کمیاں اور اتنی برائیاں رائج ہو چکی ہے، ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے۔ وہ قومیں جو پہلے تباہ ہو گئی، ان کے اندر ایک گناہ ہوتا تھا، صرف ایک برائی ہوا کرتی تھی، اللہ نے اس قوم کو دنیا سے نشت و نابود کر دیا،
ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج ہمارے اندر تو بے شمار برائیاں ہیں، اتنی برائیاں ہیں کہ اگر صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی برائیاں گننا شروع کریں تو دن ختم ہو جائے گا، برائیاں ختم نہیں ہوگی، اتنی برائیاں ہیں، اتنی برائیاں ہیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ ہاں یہ حقیقت ہے۔ یہ بھی ایک کمی ہے ہمارے اندر، یہ بھی ایک کلیمیہ ہے کہ ہم اپنی برائی کو بھی برائی نہیں مانتے۔ کوئی اگر ہمیں آ کر بتائے کہ یہ برائی ہے تو ہم اس کو غلط مان لیں گے، اپنی برائی کو غلط نہیں مانیں گے۔ پھر وہ امام صاحب تیار ہو جائے مسجد سے نکلنے کے لیے، امام صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا یہ بات، ہم میں تو یہ برائی ہے ہی نہیں۔ برائی تو ہے، ورنہ یہ قوم ایسے برباد نہیں ہوتی۔ آج کوئی ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، مسلمان نام سننا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ کوئی اگر بیٹھا ہے غیر، جہاں چار غیر بیٹھ کر بات کر رہے ہوں اور وہاں مسلمان چلا جائے تو وہ چاروں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون آ گیا، مسلمان آ گیا، اس کو دور بٹھاؤ۔ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تو دیکھ رہے ہوں گے نا، ہندوستان کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج دیکھے تو صحیح، 56 ممالک ہونے کے باوجود مسلمان آج برباد ہو رہا ہے، مسلمان کے اوپر آج ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ 56 ممالک ہونے کے باوجود بھی اگر مسلمانوں کے اوپر قہر برپا ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی بات کی جاتی ہے، تو ذرا توجہ کریں کہ 56 ممالک ہونے کے باوجود بھی کوئی ہمیں پسند نہیں کرتا، تو پھر اس میں کس کی کمی ہے؟ اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، ہمارا ہی ہاتھ ہے۔ ہم نے ہی اپنے معیار کو اتنا گرا دیا ہے کہ چند پیسوں کے لیے ہم اپنے ایمان سے سودا کر بیٹھتے ہیں، چند پیسوں کے لیے ہم اپنے مساجد کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، چند پیسوں کے لیے ہم اپنے امام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، چند پیسوں کے لیے جو دین کا کام کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے جو قوم اپنے ایمان کو بیچ دے وہ قوم کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔ ترقی کرنے کے لیے اگر آپ کو اپنا معیار بنانا ہو، ترقی کرنی ہو، تو پھر آئے ان 313 صحابہ کرام کو دیکھیں کہ جب 313 صحابہ کرام بدر کے میدان میں کھڑے تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اگر فتح یابی دی، اگر ان کو کامیابی دی تو وہ ان کی طاقت کے بدولت نہیں، ان کے ایمان کی مضبوطی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 کے لشکر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کو کامیابی عطا فرما دی۔ آج 56 ممالک ہے، اربوں کے اندر ہیں، اور پھر بھی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پھر بھی کوئی ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ آج کامیابی آپ دیکھیں، ہمارے ممالک جو 56 ملک ہیں ان کی بدولت پوری دنیا چل رہی ہے۔ اگر ہمارا ایک ملک کسی ایک چیز کی سپلائی روک دے تو پوری دنیا کا نظام رک جائے۔ وہ نظام نہیں جو لوگ چلا رہے ہیں، وہ نظام رک جائے۔ اللہ کا نظام تو کبھی نہیں رکنے والا، اللہ کا نظام کبھی نہیں رکنے والا۔ لیکن اگر ہمارا ایک ملک، 56 میں سے ایک ملک اگر اپنی سپلائی کو روک دے تو دنیا جو کام کر رہی ہے وہ سب رک جائیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ بھی ہمارے ممالک ہیں، لیکن سب ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور جب بغاوت میں ٹوٹتے ہیں تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ 4 بھائیوں میں جب اختلاف پیدا ہو جائے وہ گھر قائم نہیں رہتا۔ جس قوم میں اختلاف پیدا ہو جائے وہ قوم کیسے آباد ہو سکتی ہے؟ آج دیکھیں تو صحیح، آپ لوگوں میں سے زیادہ تر عمر دراز لوگ ہیں، توجہ کریں، ایک ماں کی پیٹ سے 4 بھائی جنمے ہیں، ایک ماں کے پیٹ سے۔ ان کا باپ بھی ایک تھا، ان کی ماں بھی ایک تھی۔ کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 4۔ آپ دورہ کریں، کیا وہ چاروں بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں؟ الگ ہو گئے سب۔ ایک ماں کے دودھ کو پی کر بڑے ہوئے ہیں، ایک آنگن میں کھیلے ہیں، پرورش بھی ایک باپ نے کی ہے۔ چاروں بھائی 20-22 سال تک ایک ساتھ رہے ہیں، سب کچھ اچھا تھا۔ پھر اچانک سے شادی ہوتی ہے، بیویاں آتی ہے، اور بیویاں آنے کے بعد میں پھر اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر اختلاف اتنے بڑھ جاتے ہیں
کہ جو ایک ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تھا وہ دوسرے بھائی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، ہے کہ نہیں؟ آج اکثریت، کوئی بھائی الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثریت 90% 4 بھائی الگ الگ رہ رہے ہیں، ایک گھر میں نہیں رہ رہے۔ ہوا کیا؟ ایسا کیا ہو گیا؟ یہ معاملہ کیوں درپیش ہوا؟ تم تو بھائی تھے، ایک خون تھے، ایک ماں کے دودھ سے پلے ہو، ایک ماں کے پیٹ سے جنے ہو، تو آج ایک دوسرے کو دیکھنا پسند کیوں نہیں کرتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر قناعت پیدا ہو گئی، ہمارے دل کے اندر بغض پیدا ہو گیا، ہمارے دل کے اندر غرور پیدا ہو گیا، ہمارے دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی۔ میری بیوی کو میرے بھائی کی بیوی پسند نہیں کرتی، اس لیے ہم الگ ہو گئے۔ باہر سے آنے والی بچی وہ ہمارے 2 بھائیوں کے اندر پھوٹ ڈال سکتی ہے، اللہ اکبر۔ تو ہماری طاقت تو یہیں سے پتہ چل جاتی ہے کہ جب ایک عورت ہمیں جدا کر دیتی ہے، وہاں ہمارا بس نہیں چلتا، تو پھر پوری قوم مل کر اگر ہمارے خلاف بغاوت کر دے تو ہمارا کیا بس چلے گا؟ آج بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ جہاں ٹکڑے بھائیوں کے ہو جائے وہ قوم کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، الحمدللہ میں ہندوستان کے اکثر علاقوں میں دورہ کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ آج کئی ایسے گھر ہیں کہ جن کے میٹر اتنے بگڑ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کورٹ کچہریوں کے اندر گزار دی، اور سب سے زیادہ اگر کسی کے کیس ملتے ہیں تو مسلمانوں کے ملتے ہیں، سب سے زیادہ۔ غیروں کے اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے کیس ملتے ہیں۔ کیا ہوا؟ میرے بھائی نے میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، میرے بھائی نے میرے دولت کے اوپر قبضہ کر لیا، میرے بھائی نے میرے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تھا تو تمہارا بھائی نا، اتنا تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق نہیں کھا سکتا۔ لیکن سیکھے کہاں سے؟ ہم نے تو کبھی اپنے اماموں کے پاس بیٹھنا پسند ہی نہیں کیا۔ امام صاحب کے پاس بیٹھیں گے تو وہ تو یہی کہیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، علم دین سیکھو۔ یہ چیز سیکھنے کی ڈر سے ہم امام صاحب سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب دنیا کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ارے تیرا بھائی بہت تیز ہے، اس کے پاس مت جانا، وہ تیرا سب کچھ چھین لے گا۔ پھر دنیا ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ امام کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ بھائی کا حق کیا ہے۔ امام کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہیں بتائے گا ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ اس ڈر سے ہم دنیا دار کے پاس جا کر بیٹھے، اور دنیا والا ہمیں یہ بتاتا ہے تمہارا بھائی اتنا کمینہ ہے، وہ تم سے سب کچھ چھین لے گا، تم اس کو چھیننے مت دینا، اس سے پہلے کہ وہ تم سے چھینے تم جا کر کورٹ میں کیس کر دو۔ پھر وہ دوڑ کے جاتا ہے کورٹ میں کیس کر دیتا ہے، دونوں بھائیوں کے اندر انتشار پیدا ہو گیا۔ یہ قوم یہاں تک آ گئی ہے۔ حضور نے تو ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ ہمارا نبی تو ہمیں یہ درس دیتے ہیں، اور ہماری قوم آج اس اختلاف میں پیدا ہو گئی ہے، اس اختلاف میں زندگی گزار رہی ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت امیر حمزہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا ضرور تھے، لیکن ایسے رہتے تھے کہ جیسے کوئی غلام ہو، اور حضرت امیر حمزہ کے شہید ہونے کے اوپر حضور کو جتنا افسوس ہوا کسی اور کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوا۔ حضور بہت روتے تھے، لیکن جن لوگوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا وہی لوگ جب ایمان لے آئے تو حضور نے انہیں بھی معاف کر دیا تھا۔ آج ہمارے بھائیوں کے اندر درمیان میں ایک زمین کو لے کر، ایک ٹکڑے کو لے کر کہ جو کسی کا نہیں ہونے والا، کل جب ہمیں موت آئے گی تو اس زمین کے اوپر کوئی اور راج کرے گا، کوئی اور اپنی طاقت دکھائے گا۔ تمہیں تو 4 دن کی زندگی ملی ہے، دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، ایک زمین کے لیے تم اپنے بھائی کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار ہو، اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ افسوس ہے اس قوم کے اوپر کہ ہماری قوم کہ جس کو یہ درس دیا گیا کہ دشمن بھی اگر تم سے آ کر معافی مانگ لے تو تم اسے بھی معاف کر دو،
ہمارے گھروں کے اندر تو معاملہ یہ کہ ہمارے بھائی کے خلاف ہماری تلواریں نکل جاتی ہے، ہماری بندوقیں نکل جاتی ہے، قتل کرنے تک کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیں کہ قوم برباد کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں، یہ ہمارا ہی ہاتھ ہے پیارے، ہمارا ہی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ یہ گھر جو تباہ ہوا ہے یہ ہماری بدولت ہوا ہے، کسی اور کا کمال ہے ہی نہیں اس میں۔ ہم نے ہی تباہ کیا اس کو، ہم نے ہی برباد کیا ہے، اور آج ہم رو رہے ہیں۔ ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے، ہاسپٹل ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی فیلڈ ہمارے پاس نہیں ہے۔ گورنمنٹ جاب کے لیے ہم در در ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دعویٰ ہے ہم ہندوستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، صرف دعویٰ ہے کچھ نہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس کے تعلق سے۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے گورنمنٹ نے ہاسپٹل بنا دیا، ہمارا کام چل رہا ہے، چلنے دو۔ آج وہی گورنمنٹ ہمارے خلاف ہے، اب کیا کرو گے؟ کبھی ایسی ذہن ہی نہیں بنا۔ ہم نے تو ہماری سوچ یہ تھی، ہم نے صبح کمایا ہے، رات کو کھائے اور سو جائیں۔ ہم نے کبھی ایسا فنڈ بھی جمع نہیں کیا کہ جس کی بدولت ہمارا ہاسپٹل قائم ہو جائے، ہماری یونیورسٹی قائم ہو جائے، ہمیں دوسروں کے پاس جانے کو نہ ملے۔ ہم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یار امام صاحب تو 5,000 کی تنخواہ کے اندر اتنی عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم 20,000 کماتے ہیں، ہم نہیں رہتے ہیں۔ اب امام صاحب کو نکالو یہاں سے۔ محلے کے اندر اگر کوئی ترقی یافتہ آدمی ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں یار وہ اتنا کیسے کما رہا ہے، میں تو نہیں کما رہا ہوں۔ اب اس کے خلاف بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، گلی گلی محلے محلے اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ یار وہ پتہ نہیں کیسے کماتا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ یہ کہہ کے ہم نے اپنی حقیقت بتا دی ہے، ہم نے بتا دیا کہ ہم کیسے انسان ہیں۔ جیسے آج اسٹیٹس لگاتے نا، آج تک لوگ یہی نہیں سمجھ پائے اسٹیٹس کہتے کس کو ہے، اسٹیٹس چیز کیا ہے، ہم نے آج تک یہی نہیں سمجھا۔ جو دل میں آیا ڈال دیے، یہ لو اسٹیٹس ہمارا۔ اسٹیٹس وہ نہیں ہے۔ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ جو قوم واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو نہیں سمجھ پائی، وہ اپنا اسٹیٹس کیا سمجھے گی؟ ہم واٹس ایپ پہ اسٹیٹس ڈالتے ہیں، کوئی شاعری ڈالتا ہے، کوئی کچھ ڈالتا ہے، کوئی کچھ ڈالتا ہے، کوئی تو بیچارہ اتنا دکھی ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ اس پہ ڈال دیتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ میرا یہ اسٹیٹس ہے، میں یہ ہوں۔ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس پہ غور کی؟ کبھی نہیں غور کی۔ جو دل میں آیا وہ ڈال دیا اسٹیٹس۔ لوگ دیکھتے ہیں، اچھا کچھ لوگ خاصیت کے ساتھ ڈالتے ہیں کہ یہ شخص دیکھ لے بس اتنا ہی کافی ہے۔ جیسے ہی وہ شخص اس کا اسٹیٹس دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد فوراً وہ اسٹیٹس ہٹ جاتا ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے بھی لگایا جاتا ہے۔ تمہارا اسٹیٹس اگر تمہیں بنانا ہو تو آئیں حضور کی بارگاہ میں، محبت سے کہیں۔ تمہیں اگر اپنا اسٹیٹس جاننا ہو تو آؤ مسجد کے اندر۔ تمہیں اگر اپنا اسٹیٹس جاننا ہو تو سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کے دیکھیں، تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے۔ تم کیا ہو؟ تم وہ ہو کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو۔ قرآن تمہارے بارے میں کہتا ہے میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا، کس لیے؟ صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا، دنیا کی غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تم میرے بارگاہ میں میرے سامنے سجدہ کرو، میں تمہیں تاج تمہارے سر پر رکھ دوں گا۔ تم میری بارگاہ میں سجدہ کرو گے، میں تمہیں سردار بنا دوں گا۔ تم میری بارگاہ میں سجدہ کرو گے، میں تمہارے اندر اتنی محبت ڈال دوں گا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہمارا اسٹیٹس یہ ہم دکھاتے پھریں کہ ہم تو یہ ہیں، ہم تو گانے دیکھنے والے ہیں، ہم تو ویڈیو دیکھنے والے ہیں، ہم تو فلمیں دیکھنے والے ہیں۔ یہ تمہارا اسٹیٹس نہیں۔ اسٹیٹس بنانا ہے تو اپنے آپ کو اس کے لائق بنائیں، اور لائق بنانے کے لیے تمہیں دنیا نہیں بتائے گی، تمہیں قرآن بتائے گا۔ آؤ قرآن کو پڑھو،
آؤ شریعت مصطفیٰ کو پڑھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، تمہاری زندگی کیا ہے، تمہاری اہمیت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے، دنیا والے تمہیں نہیں بتا سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں اور ایک فنڈ بنائیں۔ جو خرچہ ہم بیڑی، تمباکو، گٹکا، پان ان میں لگاتے ہیں نا، اگر اس چیز کو چھوڑ کر ہم ان پیسوں کو کسی اچھی جگہ لگانے کی کوشش کریں تو آج ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم نے کچھ بنایا نہیں، کچھ ہے ہمارے پاس ہے۔ میں نے تو اپنے ہندوستان میں اللہ ماشاءاللہ کہیں دیکھا ہوگا، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، آپ لوگ کے یہاں اگر آپ کا بنایا ہوا ہاسپٹل ہے یا آپ کی بنائی ہوئی یونیورسٹی ہے یا آپ کی بنائی ہوئی کالج ہے تو آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ کچھ ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ہمارے بچے آج کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے گالیاں دینے میں مسلمان کے بچے سب سے آگے ہیں۔ کسی بھی علاقے میں جہاں مسلمان پاپولیشن زیادہ ہوگی، جس علاقے کے اندر مسلمان زیادہ ہوں گے، وہاں کے بچوں کو آپ جا کر دیکھیں، وہ گالیاں دینے میں سب سے نمبر 1 پر ہوں گے۔ دوسرا، پڑھائی کے معاملے میں مسلمان کے بچے سب سے کمزور ہیں۔ تیسرا، دنیاوی معیار کے اندر، گورنمنٹ کے اندر یا گورنمنٹ کے کسی بھی جاب کے اندر مسلمان صرف 2% دکھیں گے، 98% کون ہے؟ غیر ہے۔ یعنی کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو تعلیم قرآن نے ہمیں کہا کہ تم علم والے ہو، سب سے پہلے جو قرآن کی آیت حضور پر نازل ہوئی وہ علم کی تھی، کہ قرآن نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلا درس یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے اوپر جو آیت نازل کر رہا ہے وہ علم کی ہے، اور آج یہ قوم علم سے بہت دور ہے۔ میں آپ ہی لوگوں سے مخاطب ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے سارے لوگوں میں کوئی کھڑا ہو کر ایک بندہ یہ کہہ دے کہ مجھے کلمہ ایک دم صحیح سے آتا ہے، جس کلمے کے بنا مسلمان نہیں ہوا جاتا، وہ کلمہ بھی اگر آپ کو صحیح سے پڑھنا آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایمان والے ہو۔ ایک شخص ایسا کھڑا ہو کر کہہ دے کہ مجھے کلمہ ایک دم پرفیکٹلی، جیسے کہ لفظ ٹو لفظ کلمہ لکھا ہوا ہے مخارج کے ساتھ، اور جس طریقے سے کلمہ ہے اس طریقے سے مجھے یاد ہے اور میں ویسا پڑھ سکتا ہوں، تو میرے حساب سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کھڑا ہو کر پرفیکٹلی ایک دم کلمہ سنا دے۔ ہمیں کلمہ ہی نہیں پڑھنا آتا، جس کے بنا پر ہم یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ نہیں آتا نا، کلمہ بھی نہیں ہوگا، وہ کلمہ بھی ہمیں صحیح سے یاد نہیں ہوگا۔ ہم تو نکاح پڑھاتے نا، ہمیں معلوم ہے جب ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، یقین مانے میں مسجد میں کھڑا ہوں، واللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقتاً مسلمان کے نوجوانوں کو پہلا کلمہ بھی صحیح سے نہیں پڑھنا آتا۔ پہلا کلمہ، اس پہلے کلمے کو پڑھانے کے لیے 3 مرتبہ ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کوئی ایک صحیح ہوتا ہے۔ یہ حال ہے ہماری قوم کے۔ جس قوم کو سب سے پہلی تعلیم یہ ملی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اللہ کے نام سے، وہ قوم آج اسے کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا۔ افسوس، ہاں افسوس۔ اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مساجد سے جڑیں، اپنے اماموں سے جڑیں، اپنے قوم کے جو دین کا کام کرنے والے مبلغین ہیں ان سے جڑیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ دین کی بھی ان کو تعلیم دلائیں اور دنیا کی بھی تعلیم دلائیں۔ ہلکے میں نہ لیں، ہلکے میں بالکل نہ لیں، یہ بہت ضروری ہے۔
آپ یہ سمجھتے ہیں میرے بچے کو 2 تھپڑ امام صاحب نے کیسے مار دیا؟ ابھی تو حالات اتنے گر گئے ہیں کہ یو پی کے اندر ابھی ایک ایسا معاملہ ہے، ایم پی کے اندر امام صاحب نے ایک بچے کو، پڑھانے والے مدرس نے ایک بچے کو تھپڑ مار دی، امام صاحب کو ہی قتل کر دیا۔ اور وہی اسکول کے اندر ہزاروں کروڑوں خرچ کر کے آتے ہیں، اور وہ لوگ کچھ بھی کہہ دیں وہ ماننے کے لیے تیار ہے، اور دین کی یہاں بات کر رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں تو ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں ذرا، اللہ اکبر، بڑا افسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ قوم کہاں جائے گی۔ اللہ اس کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی قسم کی غلطی، خامی، لغزش ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔